الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سورہ آل عمران میں ان آیات کے دراسے کے بعد جو آیات انسانوں کی ملکیت پہ دلالت کرتی ہیں منتقل ہو رہے ہیں سورہ نساء میں ان آیات کے دراسے کی طرف جو انسانوں کی ملکیت کو ثابت کرتی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 2 کی تفسیر کل ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہے سورہ نساء آیت نمبر 4۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 کی بھی طرف اشارہ مختصراً کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اسلام نے جہاں پہ مردوں کی ملکیت کو تسلیم کیا ہے وہیں پہ عورتوں کی ملکیت کو بھی درست مانا ہے اور یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ ملکیت کے معاملہ میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ایک شوہر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنی بیوی کی پراپرٹی کو ہڑپ لے یا اپنی بیوی کی ملکیت کو جبراً اپنی ملکیت میں تحویل کر لے۔ ایسے ہی ایک بھائی کو حق نہیں ہے کہ اپنی بہن کی ملکیت کو اپنی ملکیت میں ٹرانسفر کر لے۔ عورتوں کی ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے یا عورتوں کو فقیری کے کیٹیگری سے فقر کی کیٹیگری سے نکالنے کے لیے شریعت نے ان کے لیے بھی سورس آف انکم کا انتظام کیا ہے۔ ان کے لیے بھی انکم کے وسائل مہیا کیے ہیں۔ جو مردوں کے لیے انکم کے وسائل ہیں وہی عورتوں کے لیے انکم کے وسائل ہیں۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کو بطور انکم ملیں گی لیکن مرد اس سے محروم رہیں گے۔ یعنی اگر ہم سورس آف انکم کو دیکھیں مردوں کے لیے شریعت اسلامیہ نے اگر 10 سورس آف انکم کو جائز قرار دیا ہے تو وہی عورتوں کے لیے شریعت اسلامیہ نے 10 سے زائد سورس آف انکم کو جائز قرار دیا ہے۔ سورس آف انکمز کیا ہے؟ تجارت مرد بھی کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ زراعت مرد بھی کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے۔ عطیہ ہبہ صدقہ مرد بھی لے سکتا ہے عورت بھی لے سکتی ہے۔ لیکن ایک ایسے سبب کا اضافہ عورتوں کی ملکیت کے لیے جو مرد اس سبب کو اختیار نہیں کر سکتا وہ ہے مہر۔ کوئی مرد مہر کو بطور انکم استعمال نہیں کر سکتا۔ کسی مرد کے لیے مہر مقرر کیا جاتا ہے؟ نہیں نا۔ لیکن عورتوں کے لیے مہر مقرر ہوتا ہے اور سورس آف انکم میں سے مہر ایک سورس ہے ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھیں مہر متعین کیا جاتا تھا لیکن شادیوں میں تھوڑی آسانی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ مہر متعین کرنے میں فراخ دلی دکھانے لگے، زیادہ مہر متعین کرنے لگے جن کے پاس مال و دولت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو سمجھا کہ شاید زیادہ مہر متعین کرنے سے اگر امیر لوگ زیادہ مہر متعین کریں گے تو غریبوں کو بھی کم سے کم امیروں کے پاس پہنچنا لازمی ہوگا،
اور غریب لوگ پھر شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک لڑکی کو جب مہر کے طور پہ مثلا 1,00,000 روپے مل رہے ہیں، ایک جگہ سے رشتہ آیا اور دوسری جگہ سے رشتہ آیا اس کی بہن کے لیے، اور وہاں پہ 10 روپے مہر کے طور پر مل رہے ہیں، تو پھر لڑکی ضرور یہ سوچے گی کہ 10 روپے جو مہر کے طور پہ مجھے دے رہا ہے ہمیں اس سے رشتہ نہیں کرنا ہے، جیسے ہماری بہن کو مہر کے طور پہ 1,00,000 روپے ملے ویسے ہی کسی رشتے کی ہمیں تلاش ہے۔ تو پھر غریبوں کے لیے بڑی پریشانیاں ہو جائیں گی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی اور سختی سے منع کیا کہ مہر کوئی زیادہ متعین نہیں کرے گا۔ ایک بڈھی عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ یہ قنطار اگر کسی کو بطور مہر دے دو تو اس میں سے کچھ نہ لو۔ آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اطلاق کی تقیید کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے مہر کو محدد نہیں کیا، جتنے جس کی وسعت ہے اتنا وہ مہر دے، آپ کیوں محدد کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے سے تراجع اختیار کر لیتے، اور مہر یہ نکاح کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اگر شرط مفقود ہے تو مشروط بھی مفقود ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ نکاح میں مہر کا وجود ہو۔ بسا اوقات مہر معین اور محدد ہوتا ہے، بسا اوقات معین اور محدد نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ مہر المثل عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کتاب النکاح میں آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، اس کے اعادے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں۔ کتاب النکاح ہی نہیں پڑھے؟ کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ اب آپ لوگ تو زواج سے قریب ہیں اور کتاب النکاح نہیں پڑھے ہیں۔ اچھا، تو پھر امام نسائی کی ایک کتاب ہے کتاب عشرت النساء، وہ پڑھ لیجئے۔ امام نسائی کی کتاب عشرت النساء، عورتوں کے ساتھ معاشرت کیسے کریں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، پڑھ لیجئے، بہت فائدے کی چیز۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کر کے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، عورتوں کو عطا کرو ان کے مہر کو، نِحْلَةً، خوشی خوشی، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر جو مہر تم نے متعین کیا ہے کسی عورت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، وہ بیوی اس مہر کو تمہارے اوپر خرچہ نہیں کرنا چاہتی، تمہیں نہیں دینا چاہتی، تو تم زبردستی نہیں کر سکتے، اس کے مہر کو اپنی ملکیت میں منتقل نہیں کر سکتے۔ جو تم نے بطور مہر دے دیا وہ عورت کی ملکیت ہے، بیوی کی ملکیت ہے۔ اگر وہ بخوشی تمہیں اپنی ملکیت میں سے کچھ دے رہی ہے تمہاری حالت پہ ترس کھا کر کے، تو پھر تم اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ یعنی ایسا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بیوی امیر ہو اور شوہر غریب ہو۔ ہماری سوسائٹی میں اس کا تصور نہیں ہے کہ ہے، ہماری سوسائٹی میں اس کا تصور قطعی نہیں ہے، کیونکہ بیوی کی ساری پراپرٹی کو ہم اپنی ہی پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بیوی امیر ہو سکتی ہے لیکن اس کا شوہر غریب ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ شوہر غریب ہو تو بیوی بھی غریب ہو، کیونکہ بیوی کے پاس جو وسائل ہیں، آمدنی کے جو ذرائع ہیں، ان ذرائعوں میں سے ہو سکتا ہے بیوی پہلے تجارت کر رہی ہو،
اپنے مال کو کسی کے حوالے کیا ہو تجارت کرنے کے لیے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی تھی، تجارت سے اس کے پاس انکم ہو، بیوی کو اپنے والدین یا اپنے جو مورث ہیں ان کی جائیداد میں سے وراثت میں کافی مال ملا ہو، اور شوہر کے لیے ضروری نہیں ہے، تو جو وراثت میں مال ملا وہ بیوی کا حق ہے۔ شوہر نے جو مہر متعین کیا، اس وقت شوہر خوشحال تھا، مہر متعین کر دیا 10 لاکھ روپے، وہ بیوی کی ملکیت میں ٹرانسفر ہو گئے۔ اس کے بعد شوہر قلاش ہو گیا، اس کا بزنس ٹھپ ہو گیا، یا نوکری سے نکال دیا گیا، کہیں کام نہیں پا رہا، یا لاک ڈاؤن آ گیا، 6 مہینے بغیر کام کے بیٹھا رہا، تو اب اس کی حالت پتلی ہو گئی۔ ایسی صورت میں بیوی امیر ہے، شوہر غریب ہے، تو اب اگر بیوی کو ترس آ جائے شوہر کی حالت پہ، اور بیوی اپنے مہر جو اس کے لیے متعین کیا گیا تھا اس مہر میں سے کچھ دے دے اپنے شوہر کو، ترس کھا کر کے، رحم کھا کر کے، تب پھر شوہر اسے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر نہیں دیتی ہے، نہیں اسے اپنے شوہر کی حالت پہ رحم آتا ہے، تو پھر شوہر کچھ نہیں کر سکتا۔ صدقات کی اضافت اللہ تعالی نے ہنہ کی طرف کی، اور ہنہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع النساء ہے، یعنی عورتوں کی بھی ملکیت۔ سورہ نساء آیت نمبر 5 میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مالوں کو سفہاء کے حوالے مت کرو، بے وقوفوں کو مت عطا کرو۔ السفہاء جو عقل سے پیدل ہو، لیکن سفیہ کا اطلاق ہر اس شخص پہ ہوتا ہے جو اپنے مال میں حسن تصرف نہیں کر سکتا۔ مال کی حفاظت میں، مال کے کمانے میں، مال کے خرچ کرنے میں جو حسن تصرف نہیں کر سکتا اس کے اوپر سفیہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو جو مال میں حسن تصرف نہیں کر سکتے، یا تو تجربات کی کمی ہے، یا تو عقل کی کمی ہے، یا پھر مال میں تصرف ان کا دائرہ کار ہی نہیں ہے۔ کیوں مال کو سفہاء کے حوالے مت کرو؟ کیونکہ مال ہی کے ذریعہ سے تمہاری دنیاوی زندگی کی بقا ہے۔ التی جعل اللہ لکم قیام، سفہاء سے مفسرین کرام نے بہت سارے لوگوں کو مراد لیا ہے۔ بعض نے کہا عورتیں ہیں، بعض نے کہا کہ چھوٹے بچے ہیں، بعض نے کہا ایتام ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بالغ ہو یا چھوٹا بچہ ہو، یتیم ہو یا غیر یتیم ہو، اگر وہ اپنے مال میں حسن تصرف نہیں کرتا ہے اور آپ اس کے مال کے نگہبان ہیں، تو آپ اس کے مال کی نگہبانی کیجئے، اور اس بے وقوف شخص کے حوالے مال کو مت کیجئے، کیونکہ مال آپ اس کے حوالے کر دیں گے تو وہ ضائع اور برباد کر دے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اموال کی اضافت انسانوں کی طرف کی، مخاطبین کی طرف کی، کہا اموالکم، اور پھر مال کی حقیقت کو اجاگر کیا، کہا مال جس کے اوپر تمہاری انسانی زندگی کی بقا ہے اور دار و مدار ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 6 کے اندر، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، جو یتیم ہیں ان کو آزماؤ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اگر وہ بلوغت کے عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں رشد کو محسوس کرو۔ رشد کے بارے میں تفسیر گزر چکی ہے، یہ آیت بھی پہلے گزر چکی ہے کہ رشد سے مراد بعض علماء کرام نے اسلام اور حسن تصرف دونوں مراد لیا ہے، بعض علماء کرام نے، مفسرین نے صرف حسن تصرف مراد لیا ہے، اور یہی بات راجح ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلم
یتیم کے مال کی ہم نگہبانی کر رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے ایک غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یا پھر اس کے باپ نے انتقال سے پہلے یہ وصیت کی کہ میری پراپرٹی کی دیکھ بھال آپ کیجئے گا، جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو آپ ان کے حوالے کر دیجئے گا۔ آپ نے وہ ذمہ داری قبول کر لی، اب بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، معاملات کو سمجھنے لگے، ان لوگوں نے وصیت، اپنے باپ کی وصیت کے مطابق مطالبہ کیا کہ آپ ہماری پراپرٹی کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اب آپ کیا کہیں گے وہاں پہ؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم اسلام نہیں لے کر کے آتے ہو تو ہم تمہارے حوالے تمہاری پراپرٹی کو نہیں کریں گے۔ بالکل آپ یہ کہنے کے حقدار نہیں۔ لہذا رشد سے جو مراد ہے صحیح مفہوم میں وہ ہے حسن تصرف۔ اگر مال میں حسن تصرف انسان کو آ جاتا ہے، اس بچے کو آ جاتا ہے، وہ معاملات کی باریکیوں کو سمجھنے لگتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا کہاں پہ خسارہ ہے، میرا کہاں پہ فائدہ ہے، جب اس حالت میں پہنچ جائے تو اس کے پاس اس کے حوالے مال کو کر دیجیے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال کو ان کے حوالے کر دو۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اموال کی اضافت ہم کی طرف کی، یعنی وہ یتیم جو ابھی تک غیر رشید تھا، جس کے اندر رشد نہیں پایا جا رہا تھا، اس کے مال کی آپ نگرانی کر رہے تھے، نگہبانی کر رہے تھے، رکھوالی کر رہے تھے، اب وہ غیر رشید رشد کی حالت میں پہنچ گیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اس کے مال کو اللہ تعالیٰ نے اموال کی اضافت خود اس غیر رشید شخص کی طرف کی جو اب رشید ہو گیا، اس کے مال کو اس کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یتیم کے مال کی تم رکھوالی کر رہے تھے، تو ایسا نہ ہو یتیم کے مال کی رکھوالی کرتے کرتے تم اس کا پورا مال ہڑپ کر جاؤ۔ اس کے مال کی دیکھ ریکھ کے لیے جو خرچ ہوتے ہیں، ان خرچ کو چاہو تو تم لے سکتے ہو اس کی مال میں سے۔ اگر کوئی غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے یتیم کے مال کی ضرورت نہیں ہے، نہ لے تو بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی مسکین ہے، محتاج ہے بیچارہ، اسے مال کی ضرورت ہے اور یتیم کے مال کی نگہبانی پر خرچ ہو رہا ہے، ایسی صورت میں جو خرچ ہو رہا ہے اس خرچ کو لے لے۔ اس کے بعد کہا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ایتام کے حوالے جب ان کے مال کو کرو گے۔ کب کرو گے؟ جب وہ رشد کو پہنچ جائیں گے، یعنی مال میں حسن تصرف کرنے لگیں گے۔ جب تم مال کو ان کے حوالے کرو تو آپسی تنازعات کے خاتمے کے لیے، آپسی جھگڑے کے خاتمے کے لیے، تمام شبہات کی بے خونی کے لیے فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہوں کو مقرر کرو۔ یعنی معاملہ ریٹن میں ہونا چاہیے یا پھر زبانی طور پہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ گواہ مقرر ہونے چاہیے، تاکہ مستقبل میں چل کر کے کوئی شبہات نہ پیدا ہوں، کچھ اندیشے نہ پیدا ہوں۔ ہاں شباب، سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 7، آیت نمبر 10، ان کی تفسیر انشاءاللہ کل۔